بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صفدر خان مورانی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو بالآخر آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ بالآخر ٹرمپ نے باضابطہ ہار مان لی ہے اور اپنی ہار کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے 2 دن پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولے گا تو ایران کے تمام انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا، جس کے جواب میں اسی وقت ہی ایران نے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر امریکہ نے اس طرح کے کوئی حملے کیے تو امریکہ کے جتنے بھی توانائی کے ذخائر ہیں یا اس کے اتحادی ممالک کے جو اس کو اڈے فراہم کر رہے ہیں ان کے بھی جتنے انرجی کے جو ذخائر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ سخت پیغام جب ایران نے ان کو بھجوایا، دھمکی دی، اور نہ صرف پیغام تھا بلکہ اس کے حوالے سے ظاہر انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، انہوں نے مکمل طور پر تیاری کر لی تھی کہ کہاں کہاں اٹیکس کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ اگر ایران نے یہ حملے کر دیے تو دنیا کے اندر بہت بڑا انرجی کرائسس جو ہے وہ آ جائے گا۔ اسی لیے ٹرمپ نے وہ بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا، اور یہ ایک باضابطہ اعلان ہے، اپنی ڈیفیٹ ماننے کا۔ البتہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ ایرانی خبر رساں ایجنسی جو ہے فارس نے یہ انکار کیا ہے، وہاں پر جو خبر آئی ہے ایرانی افیشلز کی طرف سے کہ وہ کسی بھی قسم کے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ تو ایک ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ بیک ڈور چینل پہ ہمیشہ مذاکرات چلتے رہتے ہیں، بے شک وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا لیکن انڈائریکٹ لوگوں کی وہ پیغام رسانی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹے نجی کنفلکٹ سے لے کر بڑے سے بڑے کنفلکٹ تک یہ چیزیں ایک نیچرل ہوتی ہیں۔ بے شک وہ مطلب ہے کہ ظاہراً کچھ امریکہ اور اسرائیل کے ہمدرد ہیں ممالک، اور کچھ ایران کے ہمدرد ممالک ہیں جن میں اسلامی ممالک جس میں سے پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، یہ سر فہرست ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج کی، بہت بڑا ایک بریک تھرو بریک تھرو نہیں ہے، بیسیکلی یہ ٹرمپ دھوکہ باز شخص ہے، اور اب اس نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کا کچھ نہیں رہ گیا، امریکہ کا کچھ نہیں رہ گیا، امریکہ کی ساکھ ختم ہو گئی، اور جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، ان کی ساری اکانومی وہ زمین بوس ہو رہی ہے۔ تو اب اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا، آئرن ڈوم ہو گیا، ڈیوڈ سلنگ ہو گیا، جتنے بھی اس کے دفاعی سسٹم تھے وہ ناکام ہو چکے تھے، اور ایرانی میزائل وہ ڈائریکٹ اسرائیلی ٹیریٹری کو ہٹ کر رہے تھے۔ تو تباہی تو دونوں سائڈوں پہ ہو رہی تھی، ایران کے اندر بھی تباہی ہو رہی ہے اور اسرائیل کے اندر بھی تباہی ہو رہی ہے۔ اگر ایران کے اندر 10 بندے مر جائیں اور اسرائیل کے اندر 1 بندہ مرے تو وہ اس چیز کو اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایز اے مسلمان کا تو یہ فیتھ ہوتا ہے کہ اگر مر جائے گا تو وہ شہید ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن ان لوگوں کے تو یہ فیتھ نہیں ہے۔ بہرحال ان کو اپنی ٹیکنالوجی پہ اور اس چیز پہ بھروسہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران کی اسٹریٹجی بہت زبردست طریقے سے کامیاب رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیک کے اوپر رشیا ہے، چائنا ہے، یہ بات تو ایرانی تو نہیں مان رہے، لیکن بہرحال یہ بات ٹوٹلی غلط بھی نہیں ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے کہ بہرحال اتنی بڑے لیول تک اگر باضابطہ کو اسلحہ نہیں دے رہے، جہاز نہیں بھیج رہے، میزائل نہیں دے رہے، تو کم از کم انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کی حد تک وہ چیزیں آپس میں شیئر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایران کو خیر کافی سپورٹ مل رہی ہے۔ ممکن ہے انڈر گراؤنڈ کچھ اور بھی ممالک اس کے اندر ایران کو سپورٹ کر رہے ہوں، کیونکہ ہر مسلمان ملک کی ہمدردی تو ہے ایران کے ساتھ، ایکسیپٹ جو عرب کنٹریز ہیں جنہوں نے اڈے دیے ہیں، ان کے اندر بھی عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہی ہیں، اور حکومت کرنے والے لوگوں میں سے بھی کوئی سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ سارے کے سارے لوگ وہ ایران کے خلاف ہوں، لیکن یہ تو چند وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت پہ قابض بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو اپنی کرسیوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ایران اگر طاقتور ہو گیا تو ہماری کرسیوں کو خطرہ ہو جائے گا، عوام وہ باہر نکل آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو
تو یہ وہ لوگ ہیں جس کی یہ جو عرب حکمران ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، وہ خادم حرمین شریفین ہو کر، ٹھیک ہے، نام نہاد خادم حرمین شریفین، کہ جب فلسطینی بچے قتل ہو رہے ہیں، جو ان کے دفاع کے لیے جو ملک آگے کھڑا ہوا ہے، یہ اس کے دشمن کو، امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں، اسرائیل کو اڈے دے رہے ہیں کہ ہاں بھی تم اس بندے پہ، اس ملک کے اوپر حملہ کرو۔ تو یہ ایک اندھے بندے کو بھی، اندھے انسان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنی بڑی جو ہے وہ اس میں وہ ہے، تضاد ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہے اس کو بدلہ نہ لیا جائے۔ تو اس کے لیے، اس کے حوالے سے ایران نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی جو ابھی حال ہی میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی مکتب کا، کسی بھی آئیڈیالوجی کا، کسی بھی مذہب کا جو روحانی لیڈر ہوتا ہے، جو روحانی پیشوا ہوتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کو شہید نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے اس کا غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان بیوقوفوں نے، ان جاہلوں نے، ٹھیک ہے، جو کہ ایران کی ثقافت کو نہیں جانتے تھے، ایران کے اسلامی انقلاب کی جڑوں کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ بہت عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں، بہت عرصے سے سب کچھ کر رہے ہیں، بہت زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس، بہت بڑا بجٹ ایک جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ ایران کے اندر اس انقلاب کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آنا ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر، کسی قوم کے اوپر، تو ان سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے امریکہ سے بھی یہ بڑی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اب اس کا جو ہے وہ سپر پاور کا سٹیٹس بھی وہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے کہ ایران کا کیا اس کے اوپر رد عمل آتا ہے۔ ایران نے ابھی فوراً اعلان کر دیا کہ ہمارا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے حملے جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے جو مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اور دوسری بات ہے کہ ہم جنگ اپنی مرضی سے ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ شروع امریکہ نے کی تھی لیکن ختم اس کو ہم کریں گے۔ اب یہ تو بہترین وقت ہے کہ ایران جو ہے اپنے دشمن سے بدلہ لے اور چن چن کے نشانے لگائے اور ان کے اوپر حملے کرے، اور اس وقت تک جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائے اور امریکہ اس خطے سے بھاگ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، اور ظاہراً انہوں نے بہت کاسٹ اس کے لیے پے کی ہے، بہت بڑے بڑے لیڈرز انہوں نے اپنے گنوائے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ظاہراً اس کے درمیان کچھ ممالک کوشش کر بھی رہے ہیں۔ ہاں میرے خیال میں اگر کسی ایران کی جو ہے ٹوٹلی شرائط مان لیں گے تو ممکن ہے ایران حملے کچھ کم کر دے، روکے گا تو نہیں، اور یہ جنگ رکے گی نہیں اتنا آسانی سے، ابھی چلتے رہیں گے حملے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فی الحال کی صورتحال ہے کہ آج کی جو ہے نا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک چال ہے، یہ ایک چال ہے ٹرمپ کی طرف سے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے کہ جی ایران اس فریب کے اندر آ جائے گا، اس کی فوجیں جو ہیں تھوڑا ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اور پھر ان کو جب بھی موقع ملے انہوں نے حملہ کر دینا ہے۔ انہوں نے جیسے وہ پہلے مذاکرات کے دوران حملہ کر رہے تھے، ان کو کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی معاہدہ، کوئی ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی قیادت جو اس وقت کی ہے وہ امریکہ کے اس چال کو کس حد تک سمجھتی ہے اور اپنی حکمت عملی کیا مرتب کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔